السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان خان کا انتقال کیا ہوا، لوگوں میں ایک وبال سا آیا ہوا ہے، اور کوئی اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے، کوئی اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے، کوئی اس کو جنتی بتلا رہا ہے، کوئی اس کو جہنمی بتلا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگوں میں، اور زبردستی ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمیں ایک بنیادی بات سمجھ لینا چاہیے، عرفان خان قبر میں گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے معاملات کے بارے میں معلوم کرے گا، اور ہم میں سے اگر کوئی مرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے معاملات کے بارے میں معلوم کرے گا، نہ ہمارے معاملات کے بارے میں کسی اور سے معلوم کرے گا اللہ، اور نہ ہی کسی اور کے معاملات کے بارے میں ہم سے معلوم کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک بندے کو اپنے سوالوں کا جواب خود کو دینا ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، کوئی کسی کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اب یہ کہ وہ عرفان خان چونکہ گناہوں میں لگا ہوا تھا، اس کی زندگی بہت عجیب تھی، لہذا وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ کچھ لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ مسلمان تو تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور رمضان المبارک میں انتقال ہوا ہے تو رمضان المبارک میں مرنے والا تو یہ ثواب زیادہ پاتا ہے، اور اس کی ویسے ہی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کی باتیں بہت زیادہ کہی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں ایک دو باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے کا جواب دینا ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جنت اور جہنم کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، یا کسی کے اس پر اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے ایک انعام اور اللہ کی جانب سے دی جانے والی سزا کی جگہ کا نام جہنم ہے، اور جنت ایک انعام اور احسان کی جگہ ہے۔ اب اپنا رب اپنے بندوں میں سے جس کے چاہے انعام اور احسان کا معاملہ کرے، لیکن اس کے یہاں کچھ شرائط ہیں کہ وہ انعام اور احسان والا معاملہ کرنے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ تو عرفان خان کے بارے میں ہمیں زبردستی کفر کا فتویٰ یا زبردستی جہنمی اور جنتی ہونے کا فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے، اور ہمیں بنیادی بات پر توجہ دینا چاہیے کہ جنت اور جہنم اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس میں داخل کرے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جنت میں جانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے جنت کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ عرفان خان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کفر کی دنیا میں اور معصیتوں کی دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے، تو ممکن ہے وہ بیچارہ کتنے سال بیمار رہا، اس نے توبہ کر لی ہو، اور اس نے توبہ کے بعد چند دنوں میں بیمار ہو کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ توبہ کر کے یہاں سے گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو جہنمی کہنے والے؟ یا اس کے انعام اور یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعام کا معاملہ نہ کرے، اس کے اعمال کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ کر دے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو زبردستی جنت میں لے جانے والے؟ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں کسی کے معاملے میں زبردستی اپنی رائے دے کر، فتوے داخل کر کے کسی کے بارے میں افواہیں، غلط باتیں چلانی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے میاں رمضان المبارک میں مرا ہے، رمضان المبارک میں مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان میں، جمعہ میں مرنے کی یا خاص وقت میں مرنے کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ فضیلتیں اضافی چیزیں ہیں، یعنی پہلے بیسک جو مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے بعد ترقی ہوگی۔ اگر بیسک ہی مضبوط نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے وہی ضروری نہیں ہے، تو پھر خالص جمعے کے دن مرنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، خالص رمضان میں مرنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اور زبردستی کسی کے بارے میں فتوے بازی کر کے سوشل میڈیا پر وبال مچا کر گندگی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ چاہے گا ویسے معاملہ کرے گا۔